ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے متعلق آپ کی سیرت، آپ کی ولایت اور آپ کی شان کے متعلق آج جمعہ کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کا جب تک ہمیں صحیح طرح پتہ نہ ہو، ہم اس وقت تک ان کی اتباع نہیں کر سکتے۔ برِ صغیر کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قصہ گوئی غیر مستند باتوں کو برملا بیان کرتے ہیں اور اسی پر عقیدہ مضبوط رکھ لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو صرف چند باتوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کی زندگی کا دور دور تک کوئی عملی طور پہ نسبت نہیں ہوتی۔ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں جن کی بدولت اس برِ صغیر میں اسلام پھیلا اور 90 لاکھ بندہ آپ کی بدولت مسلمان ہوا۔ چونکہ ہماری ان سے ایک نسبت بھی ہے، اکثر آپ کو نہیں پتا ہوگا، چونکہ اجمیر شریف کے اس وقت کے سجادہ نشین، گدی نشین پیر بلال چشتی صاحب یہاں تشریف لائے تھے 2013 میں، یہاں بیان بھی کیا منبر پہ بیٹھ کے، اور مجھے اجمیر شریف کی خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ اصل میں ہم اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے اس گروہ سے ہماری نسبت ہے۔ سلطان الہند کا لقب آپ کو کیوں ملا؟ جب آپ برِ صغیر آ رہے تھے تو قطب الدین ایبک جو ہے وہ برِ صغیر سے راجپوت سردار پرتھوی راج سے شہاب الدین غوری اور وہ شکست کھا کے جا رہے تھے۔ راجپوت برِ صغیر کا بہت طاقتور ترین گروہ تھا اور یہ اجمیر میں بستے تھے اور گردنواں میں ان کی لاکھوں کی تعداد تھی، اور راجپوتوں کے متعلق یہ مشہور تھا کہ راجپوت جو ہے جان دے دیتا ہے، پیٹ نہیں دکھاتا، یعنی شکست نہیں کھاتا۔ ان کی عورتیں بھی اتنی دلیر ہوتی تھی کہ وہ غیر محرم کو پکڑائی کبھی نہیں دیتی تھی، آگ میں زندہ جل جاتی تھی۔ اور راجپوتوں کو شکست دینا بالکل ہی برِ صغیر کے لوگ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پرتھوی راج یہ راجپوتوں کا اس وقت کا بڑا بادشاہ یا سردار تھا اور اس کا طوطی بولتا تھا اس پورے خطے پر۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے مقابلے پہ آئے چند ہزار بندوں کو لے کر، تو اس نے دھوکے اور فراڈ کے ذریعے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے میں لیا اور آپ کے چند افیسران کو خرید لیا۔ آپ کے جرنیل بک گئے، تو انہوں نے عین جنگ کے دوران میدان سے بھاگ گئے وہ افیسران سارے، اور شہاب الدین غوری اپنے چند مخلصین سپاہیوں کے ساتھ ہندوؤں سے لڑتا رہا، لیکن آخر یہ زخمی ہوا۔ ان قریب تھا کہ یہ گھوڑے سے گر جاتا اور یہ ان کے تلواروں کا لقمہ بن کے شہید ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس سے کوئی کام لینا تھا۔ قطب الدین ایبک نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کو وہاں سے نکالا اور یہ وہاں سے اس طرح غزنی تک پہنچ گیا، اور غزنی میں جا کر اس نے اب راستے میں قطب الدین ایبک کی اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ابھی آئے ہی راستے میں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے اس خطے میں، تو آپ کا آپس میں ملاقات ہو گئی
قطب الدین ایبک نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کا اجمیر کا نام لیا، کہا وہ تو راجپوتوں کا ملک ہے اور وہ پتھریلی زمین ہے، ان پہ تو کوئی ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، بالکل لڑاکے لوگ ہیں، جٹ لوگ ہیں جیسے، اور ان پہ تو حق بات آپ کی، تلوار ہماری ان کو کلمہ نہیں پڑھا سکی، ہم جہاد کرتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تلوار سے کام لیا، میں زبان سے کام لوں گا انشاءاللہ۔ صوفیانہ انداز میں صوفیہ اکرام نے برے صغیر میں اسلام پھیلایا ہے، یہ صوفیہ ہیں۔ اب شہاب الدین غوری ایک سال وہ لباس نہیں اتارا جو زخمی حالت میں خون آلود تھا اس کے جسم، کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے قسم کھا لی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا، بند ہو گیا کمرے میں، زخم ٹھیک ہو گئے۔ اطباء نے کہا، وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ غزنی کے شیر ہیں، کہاں محمود غزنوی جس نے سومنات پہ 8 حملے کیے تھے اور ہر بار اللہ اسے فتح دیتی تھے، جب شکست کے قریب ہوتا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا نکال لیتا تھا کہ اے اللہ اس ولی کے کرتے کے وسیلے سے مجھے فتح دے۔ تو سومنات پر فتح اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد باقی بھی آتے رہے، لیکن جو سب سے بہترین حکمران آیا تھا غزنی سے، افغان نے بڑا اس طرف اسلام پھیلانے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ سارے لاہور میں جو لیٹے ہوئے ہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ افغانستان سے آئے تھے، یہ سارے افغان لوگ ہیں، اولیاء جتنے اٹھا لیں پنجابی آپ کو ان میں نہیں ملیں گے، کیونکہ انگریز کے خلاف اور کفر کے ساتھ لڑنے والے یہی طبقہ تھا ہمیشہ، یہ بکتا کبھی نہیں تھا، یہ ڈٹ جاتا تھا۔ آپ یہ بابا فرید، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سارا آگے بتاتا ہوں، یہ سارے اولیاء کون کون ہیں، ان کی نسبتیں کیا ہیں ابھی انشاءاللہ۔ یہ شہاب الدین غوری نے کہا نہیں، جتنے افسران بھاگے تھے ان ساروں کو معزول کر کے کہا کہ مجھے کبھی چہرہ نہ دکھانا۔ انہوں نے کہا چلو 2-3 مہینے بعد فوجی ضرورت پڑے گی ہمیں بلا لے گا، نہیں، نئے بھرتی کیے، ٹریننگ دی اور ایک بڑا جماعت تیار کی، وہ بعد میں آگے میں بتاتا ہوں پھر کیا ہوا۔ ادھر سیستان کے علاقے میں 536 ہجری میں، آج 1450 کے قریب ہے، تو 536 ہجری میں یعنی سمجھ لیں 1000 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے، سیستان کے ایران کا شہر تھا سیستان، اس کا ایک گاؤں تھا سنجر، اس میں ایک بزرگ انسان رہتا تھا جو نجیب الطرفین تھا اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ نجیب الطرفین اس کو کہا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے بھی سید ہو، ماں کی طرف سے بھی سید ہو۔ ماں کی طرف سے ان کا شجرہ حضرت حسن سے ملتا تھا اور باپ کی طرف سے ان کا شجرہ حضرت حسین سے ملتا تھا، اور ان کا نام غیاث الدین تھا۔ ان کے گھر میں اللہ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ ان کا نام حسن رکھا انہوں نے اپنے دادا کے نام پر، لیکن لقب ان کا معین الدین مشہور ہو گیا۔ ان کی والدہ مہنور کے نام سے مشہور تھی، اصلی نام ان کا مہنور تھا، لیکن سیستان کے لوگ ان کو ام الورا کہا کرتے تھے، یعنی زہد و تقوی کی ماں، متقی پرہیزگار حد درجے تھی۔ بلکہ جو ہے مختلف کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدر الدین، جو علامہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ ہیں سرہندی، انہوں نے لکھا کہ جب یہ ماں کے بطن میں تھے تو ان کی والدہ اپنے خامد کو کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہمارے پیٹ میں ہے، مجھے اس پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔
اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، مادرزاد ولی تھے۔ سلسلہ چشت اللہ نے آپ سے آغاز کرایا، اور آپ کے والد غیاث الدین بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے جو دن دیکھے ہیں شروع کے، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیمی کی حالت میں پلے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیمی کی حالت میں پلے، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیمی کی حالت میں پلے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ 600 ہجری سے آپ کا زمانے کا آغاز ہوتا ہے، 500 ہجری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ بغداد گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 دن گزارے، اور اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بولتا تھا، ولایت میں، زہد و تقوی میں، اور عرب و عجم میں ان کو امام الاولیاء کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو آپ کے والد، پہلا جو زمانہ تھا، آپ پیدا ہوئے جیسے ہی تو ہلاکو خان اور چنگیز اس گروپ نے اتنا ظلم ڈھایا کہ سیستان تک تہس نہس کر دیا۔ آپ کے والد اپنا سب کچھ بیچ بچا کر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر نیشا پور ہجرت کر گئے، وہاں جا کے ایک باغ خریدا اور ایک چکی، اور اس طرح تھوڑی چیزیں آپ کے پاس بچی، باقی مسافری کی زندگی تھی، اور آپ بھی انتقال فرما گئے۔ ابھی آپ چند مہینوں کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ نے آپ کی پرورش کرنی شروع کی، لیکن آپ 8-9 سال کے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نیشا پور کے اندر ہی اپنے جو ہے اس باغ میں خود فصل اگاتے تھے، پھل اگاتے تھے، پانی دیتے تھے، گوڈی کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ آپ معاش میں اتنا پھنس گئے کہ اب کھاؤں کدھر سے، پہلے ماں تھی، اس سے پہلے باپ تھا، لیکن آپ وہ زندگی کے جو 10-11 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ نے باغ میں، اپنے باغ میں کام کر کر کے پھل اور فصلوں کے ذریعے اپنی معاش کو پورا کیا۔ ایک دن ایک اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ وہ گزر رہے تھے، تو آپ باغ میں پانی دے رہے تھے، تو آپ نے جب اللہ کے ولی کو دیکھا تو چہرے سے اندازہ کیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو کہا کہ حضرت آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں میرے باغ میں آپ کو جوس پلانا چاہتا ہوں یا کوئی فروٹ کھلانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے 10-11 سال کا، لیکن اس کے اندر بڑی عقیدت ہے، محبت ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم بیٹھتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے باغ میں، آپ نے جا کے فروٹ لایا ان کے سامنے رکھا، تو ان کو کہا کہ یہ فروٹ آپ کھائیں۔ اب اپنے بچوں کو اولیاء کی، علماء کی، اللہ والوں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالیں۔ 2 بچے ابھی میں آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک یہ بچہ جس کو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے جو بچوں کو تبلیغ کریں، سمجھائیں، اگر آپ بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، ماحول نہیں دیں گے، تو آپ کا بچہ کبھی بہترین عالم، بہترین اللہ کا ولی نہیں بنے گا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے، تبلیغی جماعت والے وہاں پر آئے ہوتے تو ان کا بیان سننا شروع کر دیتے، تو دل میں آیا کہ اس طرح بننا چاہیے، بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نہ سنتے تو ہم بھی نہ بنتے۔ ہر بندہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو مسجد لائیں، بیان سنوائیں، وہ بچہ کل جنید بغدادی بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ مولانا طارق جمیل کہاں سے بنے، مفتی تقی عثمانی کہاں سے بنے، یہیں سے بنے ہیں نا، کل بچے ہی تھے نا یہ لوگ۔ آپ کہنے جی بچے کو، ابھی آپ سارے آئے ہوئے، آپ کے بچے کی نماز فرض نہیں ہے، چھوٹا ہے، لے آئے اسے ساتھ، بٹھائیں۔ ابراہیم قندوزی نے یہ نہیں کہا کہ 10 سال کا بچہ ہے اس کو کیا سمجھاؤں، کہا نہیں بیٹا کہ باغ میں اور تمہارا کوئی نہیں ہے، کہا نہیں جی میں خود ہی کرتا ہوں، کماتا ہوں، کہا یاد رکھو ایک وقت آئے گا یہ باغ بنجر ہو جائے گا۔ یا کتنے باغ لہلاتے تھے، پھر بنجر ہوئے، پھر لہلائے، یوں بنجر ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، طوفان آئے گا اسے ختم کر دے گا۔
ایسا باغ قائم کرو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسی تبلیغ کی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فروٹ سارا میں نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پرانا اتنا ٹکڑا تھا روٹی کا، وہ اپنے ہاتھ میں یوں توڑا، آدھا خود کھایا، کہا یہ میری طرف سے کھاؤ تم۔ اچھا، انہوں نے بزرگوں کا تبرک سمجھ کے لیا، لیکن فرماتے ہیں معین چشتی اجمیری اپنے خود سوانح حیات میں کہ وہ ابراہیم قندوسی چلے گئے، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا اتنا سخت تھا کہ چبایا نہیں گیا، لیکن وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا ٹکڑا تھا، جب ان کے پیٹ میں گیا تو ان کو بھی ولی اللہ بنا دیا۔ بس ایک دم دل میں آیا واقعی یہ باغ تو بنجر ہو جائے گا، اس باغ کی کیوں نہ تیاری کروں۔ آپ نے باغ بیچا، چکی بیچی، رشتہ دار کہنے لگے کیا کرو گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ آپ نے کہا اللہ بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کہا لوگوں آ جاؤ، غریب لوگ آ جاؤ، سارے پیسے تقسیم کر دیے، جوتا اور ایک کپڑا ساتھ لیا، اور وہاں سے آپ نے آگے سفر شروع کر دیا۔ آپ نے سفر کرتے کرتے دنیا میں کئی ملکوں کا سفر کیا۔ آپ ایک ایک خرقہ پہنچے۔ وہ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ جو تیسرے واسطے میں با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یعنی تیسری نسل میں، ابھی 100 سال ہوا تھا، وہ 122 سال کی عمر میں زندہ تھے۔ آپ ان کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے ان کی شاگردی میں بیٹھے، ان سے علم سیکھا، تصوف سیکھا۔ پھر آپ آگے چلے، خوارزم پہنچ گئے۔ یہ خوارزم ازبکستان، میں خوارزم گیا ہوں، اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے۔ وہاں شاہ خوارزم بادشاہ جو تھا وہ سمٹتے سمٹتے، چونکہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا، وہ سمٹتے سمٹتے آگے خوارزم تک محدود ہو گیا تھا، یہ سارا خطہ اس سے چھن گیا تھا۔ آپ جب خوارزم پہنچے تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کا ولی وہاں بستا تھا، اور یہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ آپ تو ان سے علم سیکھ کر واپس آ گئے، لیکن ان کی شان دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا کہ ہلاکو خان نے کہا جاؤ خوارزم کو تہس نہس کر دو، ایک بندہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تو وہاں سے اس کے سپاہی چلے تو ادھر لوگوں کو خبر ہو گئی، انٹیلیجنس نے بتا دیا، لوگ گھروں سے نکلے روتے ہوئے، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے، کہا حضرت کچھ کریں، کوئی دعا کریں، کچھ کریں، ہمارے پاس تو پولیس بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، تو ہم کیا لڑیں گے؟ بادشاہ تو پہلے ہی بھاگ گیا، خوارزم شاہ خوارزم بھاگ گیا تھا، اسی کی بدبختی کی وجہ سے تو ہلاکو خان آیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نہتا چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ تو شاہ خوارزم ہی کی ساری غلطی تھی جو تتاری آئے تھے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی کیا کروں میں؟ کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی دعا کریں۔ آپ مراقبے میں چلے گئے، آپ وہ مٹی کے پیالے میں یوں پانی پیتے تھے، آپ نے اپنا پیالہ یوں الٹا کر دیا، وہ لشکر اس کا آیا، گھومتے گھومتے واپس چلا گیا، کہنے لگا ہلاکو خان کو ہم نے سارا خوارزم گھوما ہے، صحرا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، گھر ہی کوئی نہیں ہے وہاں۔ اگلے دن پھر اس نے کہا نہیں جھوٹ بول، سارے سپاہیوں نے قسم کھا کے کہا، اس نے کہا آج پھر جاؤ، اور اگلے دن صبح آپ نے یوں پیالے میں پانی پیا تو سپاہیوں نے کہا وہ روشنی ہے، وہ شہر ہے۔ پھر سپاہی چلے، آپ نے پانی پی کے الٹا پھر پیالہ کر دیا، وہ پھر آئے، ان کو شہر نظر نہیں آیا۔ اب تیسرے دن ہلاکو خان نے کہا تم لوگ بدبختی کر رہے ہو، میں خود جاؤں گا۔ اب تیسرے دن جب آپ نے پیالہ پانی پی کر رکھنے لگے تو ایک دم آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے آیا کہ نجم الدین تمہیں تو شہادت ملنی ہے۔ تو آپ نے پیالہ سیدھا ہی رکھ دیا اور اپنے مریدوں سے کہا تم لوگ جو جانا چاہتے ہو فرار ہو جاؤ، جان بچاؤ، نکل جاؤ، لیکن اب لشکر آ رہا ہے تو میں چند لوگوں کے ساتھ ہی جہاد کروں گا، چاہے مجھے شہادت مل جائے، بھاگیں گے نہیں اب ہم، کیونکہ اب کتنے دن ہم یہ کرتے رہیں گے، یہ تو ایک عمل ہے۔ اب آخر آپ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے تتاریوں کو۔ نجم الدین کبریٰ بہت بڑے ولی اللہ تھے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی جا کے سیکھا، ان کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے بغداد چلے گئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 دن گزارے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے 60 سال کے قریب، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے 17 سال کے۔ اب دیکھیں 17 سال کا ہمارا تو کرکٹ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، یہی ہے نا نوجوانوں کا حال۔
اور ایسے ولی کوئی نہیں بنتا جو نوجوانی اپنی آوارگی میں گزار دے کہ جی ولی بن جاؤں گا. نہیں، بچے کو اس عمر میں ولی بنائیں، ماحول دیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں علوم دینیہ، قرآنیہ اور تمام تصوف کے علوم پڑھنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد جا کے مزید سیکھنے کے لیے وہاں اعتکاف بیٹھ گئے تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو دعائیں دی اور آپ کو خلافت دی. اور اس کے بعد آپ جو ہے 553 ہجری میں آپ بغداد گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے نشاپور میں. حضرت عثمان ہارون آباد اس کے ساتھ ایک جگہ تھی، ہارونی یا بولا جاتا ہے عثمان ہارونی، ان کے پاس آپ نے جا کے 20 سال گزارے. اور میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، وقت پھر حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مرید تھے، بڑے ان کا حلقہ تھا. لیکن اکثر لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کوئی کرامت نظر آئے، کوئی کرامت دکھائیں، پیر صاحب یوں کریں تویز نیچے گرے، بڑی کرامت ہے. یہ سارا ادھر دبایا ہوتا ہے. ایسی کرامتیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی، لیکن صحیح اللہ کے ولی کی کرامت جو ہے، بڑے مرید آئے قریب. اچھا جب یہ دیکھیں، جب یہ گئے نا معین الدین چشتی اجمیری ان کی خانقاہ میں یوں بیٹھے، وہ مڑ کے ہی نہیں دیکھتے تھے، ان کو مڑ کے ان کو نہیں دیکھتے تھے. یہ سارا دن بیٹھے رہتے اور مرشد دیکھ ہی نہیں رہا، نظر انداز کرتے تھے کہ یہ بھاگ جائے، چلا جائے. 1 دن 2 دن 10 دن گزر گئے. آخر انہوں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت میں آپ کے پاس کچھ لینے آیا ہوں، آپ مجھے اپنی نظر رحمت فرمائیں اور مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے بھی یہی سوچ کر آئے ہیں، لیکن میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو خود کورم. کہا حضرت آخر یہ آئے تو کچھ سوچ کر ہے نا. کہا حسن ظن ہے ان کا، بس یہ دماغ میں میرے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں. کہا حضرت میں بھی اچھا گمان رکھتا ہوں. کہا یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، میں کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی کرامت. سیر العارفین کے اندر لکھا ہے کہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامات کو چھپایا ہوا تھا کہ دنیا ان کے پیچھے نہ لگ جائے. ابھی اتنے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے معین الدین چلا جا تو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سارے ویسے بیٹھے ہیں. کہا نہیں، مجھے جو ملے گا یہیں سے ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تحصیل ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، باطنی جو چیز ہے. آخر کئی دن گزرے. آپ کے کئی مرید جو ہے وہ یہ آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں تو 10 سال ہو گئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ملا، ہمیں کرامت نظر ہی نہیں آئی ہے کوئی. ہم سوچتے تھے کہ ہوا میں اڑیں گے، ہم سوچتے تھے کہ پانی پہ چلیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. 1 بھی بھاگا، 2 بھی بھاگے. اب 20 سال آپ ساتھ رہے. 20 سال آپ نے نہیں، آپ پیچھے جوتے لے کے ان کے چلتے تھے، سامان ان کا اپنے سر پہ اٹھا کے چلتے تھے. ایک مرتبہ نیشاپور میں ایک جگہ آپ پیچھے سامان ان کا سر پہ رکھے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہنچ کے ریگستان میں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے زمین پر، تو آپ نے فوراً اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. انہوں نے کہا بیٹا سارے چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت میں کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کی کرامتیں دیکھوں، میں تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، بس آپ کی مجھ پہ دعا اور نظر پڑ جائے، بس مجھے آپ کی دعا چاہیے. تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آنسو نکل آئے. آپ کھڑے ہوئے اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یوں اپنے ساتھ گلے لگایا. تو معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں بس اسی وقت مجھے ایسے لگا کہ 7 آسمان میرے سامنے کھل گئے، مجھے یوں روشنی اوپر کی طرف چلی. مجھے کہنے لگے بس آپ اب کامل ہو چکے ہیں، آؤ حج پہ چلتے ہیں. پیدل حج پہ چلے گئے. مکہ مکرمہ طواف کرتے ہوئے اپنے مرشد کے ساتھ تھے. تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ میرے اس شاگرد کو سلطان الہند بنا دے. یعنی آپ کی نظر تھی کہ ہند پر اسلام پہنچنا چاہیے. نہ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے، نہ ٹیپو سلطان پیدا ہوا تھا، نہ سراج الدولہ پیدا ہوا تھا.
نہ اور کوئی بڑے بڑے عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے تھے، اب یہ سارا کفرستان تھا۔ اب آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ روضہ رسول پہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنے استاد کے ساتھ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تو ایک دم جو ہے، بعض نے کہا کہ سب نے سنا، لیکن اب چونکہ میں نے بڑی اہم مستند روایات اکٹھی کی ہیں، میں نے عید اور سے نہیں سنا رہا، میں بڑی کتب میں نے اس پہ پڑھی ہیں ابھی، تو ایک دم بعض کہتے ہیں سب نے سنا، بعض کہتے ہیں نہیں، عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ روضہ رسول سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا سلطان الہند، گویا کہ آپ کو ہندوستان کے اندر اسلام کا سلطان بنا کر بھیجا گیا۔ یہی بات ہے جب اکبر بادشاہ دین اکبری بنایا اس نے، اور یہ ہمایوں کا بیٹا تھا، اور ہمایوں کو راجپوتوں پر دوبارہ مغلی حکومت ملی تھی، لیکن چونکہ باپ اس کے لڑکپن میں فوت ہو گیا تھا تو 10-11 سال میں اسے تخت پہ بٹھایا گیا، نہ اس نے سکول پڑھا، نہ دین پڑھا، نہ کسی کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اس کے گرد ابو الفضل اور فیضی اور پنڈت بڑے بڑے برہمن یہ اس کے گرد ہو گئے، اور اس کو انہوں نے دین اکبری بنانے پہ لگا دیا، کہ اس کو ایسا ذہن بنایا، اس نے کہا کہ ہندو بھی خدا کو مانتا ہے، ان ہندو اور مسلمان کو مل کر ایک دین بنانا چاہیے برِ صغیر میں اگر رہنا ہے۔ تو اس نے کہا میرا اقتدار مضبوط ہو جائے، ہندو خوش ہو جائیں، بڑی تعداد میں ہیں، تو اس نے دین اکبری بنا دیا۔ اب اس کا نام اکبر تھا، سلام اس نے ختم کیا، اس نے کہا جو آئے کہ اللہ اکبر، یعنی اکبر اس کو کہتے تھے، اور اس کا نام جلال الدین تھا اصل میں، تو اب اس کا نام اکبر تو اس کا لقب تھا، تو اس کو جو بھی جواب دیتا سلام کا وہ کہتا ہے جل جلالہ، گویا کہ وہ بھی اس کا نام لیتا۔ اب اصل میں اس طرح کے جملے تھے کہ اس نے گنگا کے پانی سے کھانا اپنا بنوانا، اور گنگا کے پانی سے نہانا، اور اس کے بعد آگ روشن کرنا، آگ کے آگے جا کے عبادت کرنا، بتوں کو اپنے محل میں رکھ لینا، اور مسلمانوں کو کہنا کہ جو آئے مجھے آ کے سجدہ کرے، ہندو مسلمان کوئی بھی ہے، جو آتا پہلے پگڑی اتارتا، ٹوپی اتارتا، اکبر کو سجدہ کرتا۔ اس طرح کی اور بہت خرافات تھی، ہندوؤں سے اس نے شادیاں کر لی، اور اس نے ایسے جب کام کر لیا سارا، اب دیکھیں اس کو یہ باور کرایا گیا کہ حاجت روا تو آپ ہیں، بادشاہ تو آپ ہیں، ساری مشکلیں تو آپ دور کرتے ہیں، آپ ذل الہی ہیں، آپ تو ذل الہی ہیں۔ اب اس کو ایسا ذہن خراب کیا پنڈتوں نے، ابو الفضل جیسے لوگوں نے، فیضی جیسے لوگوں نے، کہ اس نے کہا میں ساری مشکلیں حل کرتا ہوں۔ جودہ بھائی ایک ہندو عورت سے اس کی شادی ہوئی، اور جب اس کی شادی ہوئی اور شادی کے کئی سال گزر گئے، اب ذل الہی بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو دین اکبر کا بانی کہتا ہے، لیکن اپنی اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک بچہ ہوا، 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے، ضائع ہوتے رہے، حمل ضائع ہوتے رہے۔ اب یہ پریشان، پنڈت اس کو لے جائیں کبھی کہاں، برہمن کہیں لے جائیں، اور کوئی کدھر درخت کے پاس جا کے سجدہ کرائے، کوئی کسی مورت کے آگے سجدہ کروائے، یہ سارے رسمیں کرتا رہا کہ بس بچہ مل جائے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ ہر جگہ جاتا ہے نہیں جاتا، جو بندہ اس کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے چلو جی اللہ اولاد دے دے، اور اس کو کہتا ہے جی وہ بھی تو اللہ ہی سے دلوائے گا نا، چلو دینے والا تو اللہ ہے نا، میں جا کے اگر درخت پہ کوئی چیز لٹکا دوں گا تو کیا ہوگا، یہی کام کرتا رہا۔ آخر میں ایک دن ایک وزیر مسلمان جو تھا وہ اس کے پاس آیا، کہا بادشاہ سلامت، ذل الہی آپ پریشان ہیں، لیکن میں ایک بات کروں آپ برا نہ منائیں۔ تو اس نے کہا بتاؤ۔ یہ اس سے کئی سو سال بعد کی بات ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی وفات کے کئی سو سال بعد کی بات ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، آپ ذل الہی ساری کے ہر کام آپ کرتے ہیں، آپ حاجت روائے نہیں، آپ کی حکومت صرف بر صغیر کے انسانوں کے جسموں پر ہے، لیکن میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کے در پہ چلے جائیں اور دعا کریں اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ کہا سلطان الہند کون ہے میرے علاوہ؟ کہا میرے علاوہ کون ہے؟ اس نے کہا جی اجمیر کی سرزمین پہ زمین میں سویا ہوا ہے، معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کے دروازے پہ جاؤں؟ کہا جی یہ آپ سوچ لیں، آپ ایسا کریں کہ آپ سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ولی اللہ تھے، ان کے سلسلے میں جو بڑے ولایت کے مقام پہ تھے وہ زندہ تھے اور وہ اس کے قریب ہوتے، کہا ان کے پاس چلے جائیں۔
سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ چلا گیا. انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ میں تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفوں کا خلیفہ ہوں، لیکن تم اگر چاہتے ہو تو تم وہاں چلے جاؤ. آخر اولاد کے لیے جودہ بھائی ہندو اس کی بیوی، لیکن یہ آخر یہاں سے 120 میل پیدل ننگے پیر، ساری فوج حیران، وزیر حیران، پنڈت حیران، سارے برہمن حیران، سارے ہندو حیران. یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اسے تو کنٹرول ہپناٹائز کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ، آپ کو میں آگے بتاؤں، میچ جب ہوتے ہیں نا، میچ تو یہ اسٹیڈیم میں کون کون آ کے اپناٹائز ہمارے کھلاڑیوں کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے نادان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جیتا ہوا ہار جاتے ہیں میچ. وہاں بڑے بڑے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپناٹائز کرنے والے، اور ہمارے تو قرآنی وظیفے بھی کوئی نہیں پڑھتا، ورنہ اللہ ان کو. اچھا، اب وہ سارے اس نے ہپناٹائز کیا ہوا تھا بادشاہ کو، سب نے. لیکن بادشاہ جب سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا تو اس کا دماغ آزاد ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں، میں جاؤں گا. وہ چلا گیا، پیدل چلا گیا. وہ اجمیر شریف پہنچا، اور وہاں جا کے اللہ کے ولیوں کی قبر پہ دعا کرنا، حاضری دینا جائز ہے. ہم جاتے ہیں، لیکن ان سے مانگنا جائز نہیں ہے. وہاں طواف کرنا جائز نہیں ہے، چادریں چڑھانا جائز نہیں ہے، وہاں جا کے پتھروں کو چومنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز، قبروں پہ جانا جائز ہے. اب یہاں تک رخصت ہے کہ آپ جائیں، دعا کریں، ان کے وسیلے سے کریں بچا. اب اس نے جا کر وہاں صدقہ خیرات کیا، وہاں جا کے دعائیں کی، اور اس کے بعد واپس آئے سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ ساتھ تھے سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے کیا کہ 3 مہینے کے بعد اللہ نے اس کو امید دلوا دی. اس کی بیوی کو چراغاں ہوا، روشنیاں ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا. کتنے بچے مر گئے تھے، ایک بچہ اللہ نے زندہ رکھا. تو اس نے خوشی کے عالم میں اس بچے کا نام کیا رکھا؟ سلیم. اور اس کو بعد میں تاریخ کہتی ہے جہانگیر بادشاہ. بادشاہ جہانگیر کا نام سنا ہوا ہے نا. اچھا، وہ بچہ دیکھیں، حیرت کی بات، اللہ کے ولیوں سے. اب بادشاہ اکبر تو مر گیا، اب بات یہاں میں اتنی لمبی نہیں کرتا. جہانگیر بادشاہ، ماں ہندو، اکلوتا بیٹا، تخت پہ بیٹھا. لیکن سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مرید تھا کہ بادشاہ آپ کے بغیر ہلتا نہیں تھا. ماں ہندو نے پالا، لیکن ولی اللہ کی نظر نے اس کو کبھی ہندوؤں کے قریب نہیں جانے دیا. اور اتنی محبت تھی اللہ والوں سے، اس نے ایسا عدل و انصاف کیا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عالمگیر آیا، وہ الگ ہے. جہانگیر کو ملکہ نور جہان سے محبت تھی، بڑا مشہور ہے. اس نے بعد میں شاہ جہاں اس کا بیٹا آیا، اس نے پھر تاج محل بنایا تھا آگرہ کا. جہانگیر بادشاہ کے سامنے اس کو پتا چلا کہ ایک بندے نے حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا ہے. تو اس نے غصے کے عالم میں کہا اس بندے کو پکڑو، اس کی زبان کاٹ کے میرے سامنے لاؤ. تو ملکہ نور جہان کھڑی ہو گئی، کہنے لگی وہ میرا خاص آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا. تو اس نے کہا کہ وہ سلیم الدین چشتی اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اس کی گردن یہاں سے کاٹو، زبان کھینچ کے لے کر آؤ. نور جہان سے کہا اگر تو نے بھی گستاخی کی میں تیری زبان بھی کٹوا دوں گا. کہاں اکبر بادشاہ بدبخت، اور کہاں اس کا بیٹا. دیکھیں اللہ یخرج الحی من المیت. سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پھر آگے چلے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. بعد میں آپ کو کہا گیا وہی مدینے میں کہ آپ بر صغیر تشریف لے جائیں. آپ وہاں سے دہلی آئے. اچھا، جب آپ وہاں سے آ رہے تھے، اب بچوں کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں نا، ایک بچہ 10 سال کا آپ کے ساتھ ہو لیا، کہنے لگا حضرت میں نیشا پور میں ہوں لیکن میں بر صغیر آپ کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے کہا بیٹا تیرے گھر والے؟ کہا نہیں، مجھے آپ لے جائیں، میں آپ کی شاگردی میں ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں. آپ اس بچے کو لائے اپنے ساتھ. اس کو 583 میں آپ لاہور آئے ہیں. 583 میں آپ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کے مقبرے پہ آئے ہیں. آپ نے یہاں پہ تقریباً 1 سال گزارا ہے. آپ نے سنسکرت زبان یہاں سیکھی ہے، ہندوؤں کی زبان جو راجپوتوں کی زبان تھی اور صحیح زبان تھی. آپ نے مہارت ایسی کی، آپ نے کہا کسی قوم کو تبلیغ کرنے سے پہلے اس کی زبان سیکھنی چاہیے. پھر آپ نے یہاں چلہ کشی کی، بڑے مراقبے کیے.
یہاں سے پھر آپ جو ہے چلے ہیں، وہ بچہ آپ کے ساتھ رہا، بعد میں دنیا نے اس بچے کو پہچانا، اس بچے کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا، اور وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مرشد تھا، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ وہاں سے چلے، میں دو واقعے تھوڑے سے آپ کو بڑے ایمان افروز بتانا چاہتا ہوں ان کی زندگی کے، ورنہ بہت لمبی میں بولتا جاؤں گا، آپ یہ واقعے آپ نے شاید سنے ہی نہیں ہوں گے، اور ابھی آپ کو علم میں اضافہ۔ دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہاب الدین غوری کے مقابلے پہ آیا تھا پرتھوی راج چوہان، یہ بڑا نامور ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، پرتھوی وہ بھی کیا نا انہوں نے۔ تو یہ آپ جب پہنچے وہاں پر دہلی میں قطب الدین بختیار کاکی کی تشکیل کی آپ نے، کچھ دن گزار کے وہاں لوگ آپ کے مرید بنے، آپ کلمہ پڑھنا شروع کیا، ہندو آپ کے چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ آپ نے کہا قطب الدین آپ یہاں بیٹھو، یہاں لوگ بن چکے ہیں، اب میں وہاں جاتا ہوں، اور آپ جو ہے ادھر اجمیر چلے گئے۔ اجمیر کے پائر ایک انا ساگر ایک تالاب ہوتا تھا، ہندو وہاں بڑی برکت کے لیے نہاتے تھے، پانی پیتے تھے اس کا، اور وہاں پر صحرا میں پرتھوی راج کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ آپ نے جا کر جو ہے صحرا میں بیٹھے تو پولیس والوں نے اٹھا دیا، تو اٹھو یہ ہمارے بادشاہ کا اونٹوں کا استبل ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی فقیر آدمی اتنی جگہ لی ہے، کہا نہیں چلو یہاں سے۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ ہمیں اٹھایا ہے، اب جو یہاں بیٹھے گا وہ اٹھے گا نہیں، اور آپ تالاب کے پاس چلے گئے۔ آج بھی اجمیر میں وہ درگاہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے تالاب، آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو ہندوؤں کو بڑا متبرک وہ تالاب ہوا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کے اونٹ گھوڑے بیٹھے، لاکھ کوشش کی، وہ گھوڑے اونٹ اٹھے نہیں۔ پولیس کے لوگ گئے پرتھوی راج کے پاس، کہا تم نے فقیر کو ستایا، بددعا دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ جب آپ سے معافی مانگی تو آپ نے کہا جاؤ، اٹھ گئے ہیں، وہ سارے اٹھ گئے تھے۔ اور یہ مستند روایات ہیں جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں۔ تو آپ وہاں پر تھے، آپ راجپوت آپ کے پاس آئے 6-7 بڑے، کہ آپ یہاں کتنے دنوں سے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کون ہیں، کس مذہب کے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ کہا وہی اللہ جس کو شہاب الدین مانتا تھا، شہاب الدین غوری کا کہا ہاں وہی اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے۔ کہا اس کو تو اس نے بھی اللہ کا تعارف کرایا تھا، ہم نے اس کو بھگا دیا یہاں سے، اب کوئی ہمیں اللہ کا تعارف، ہمارے دیوتا ہی سب کچھ ہے۔ وہ بڑی لمبی بحث ہے۔ آخر آپ وہ وہاں سے گئے، وہ جب آپ پہ حملے کی کوشش کرتے تو ان کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا۔ آخر وہ راجپوت جو پہلے 7-8 تھے، وہ 3-4 بار حملے کے لیے آئے، 3-4 بار ان کو نقصان ہوا، تو وہ وہاں سے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر پرتھوی راج کو پتہ چلا تو اس نے بڑی کوشش کی آپ کو نقصان دینے کی، لیکن وہ جس بندے کو بھیجتا وہ بندہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ اس نے کہا یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، کیونکہ اس نے پانی روک دیا تھا۔ مشہور ہے یہ بات، بہت مشہور ہے، پانی روکا تالاب کا۔ جب آپ کا شاگرد گیا تو اس نے پانی نہیں بھرنے دیا سپاہیوں نے، تو آپ نے اپنا ایک چھوٹا سا پیالہ بھیجا، کہا بھائی اتنا پانی دے دو، ہمارے مرشد کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنا سا پیالہ جا کے رکھا تو سارا تالاب ہی خالی ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپ کے سامنے توبہ کی، آپ نے واپس پانی کا الحمدللہ دعا کی۔ تو اس طرح کی کرامات جب دکھاتے رہے تو ہندو سمجھتے تھے یہ جادو ہے۔ تو پرتھوی راج نے کیا کیا کہ اپنا سب سے بڑا جادوگر شادی دیو کے نام سے تھا، اس کا قد بھی بہت لمبا تھا اور بڑا دیو ہیکل تھا، کالا حبشی تھا، تو اس کو کہا کہ یہ آیا ہے مسلمان، یہ جادوگر ہے، آپ جو ہے نا اس کے لیے کوئی عمل کریں اور اس کو جا کے یہاں سے بھگائیں، جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے تو اخلاق کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ تو اب اس نے اپنے ساتھ 300 اپنے چیلے لیے، وہ پیچھے عمل کرتے تھے اور شادی دیو آگے آگے چلتا عمل کرتا جاتا تھا۔ وہاں سے رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بنتی جاتی تھی اور سانپ آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ منید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز ہی میں رہے، آپ نے نماز نہیں توڑی۔ راجپوت اور دیگر جو چند لوگ مسلمان تھے وہ شور مچانے لگے، حضرت وہ قریب آ گئے ہیں، قریب شادی دیو بڑا مشہور جادوگر ہے، بڑا نامور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، آپ نماز پڑھتے ہی رہے، پڑھتے رہے، اتحیات میں دعائیں پڑھتے رہے۔ اتحیات کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ وہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے قریب پہنچا
تو وہ رام 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 پکار رہا تھا، شادی دیو جادو کا۔ لیکن جب آپ کے قریب اپنے پورے لشکر کے ساتھ سانپ، جو جادو صرف نظر آنے والے جادو تھا، اصل میں سانپ نہیں تھے، جب وہ قریب پہنچا تو اس کی الٹی زبان ہو گئی اور وہ رام کی جگہ رحیم 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 پکارنے لگا، اللہ کا نام پکارنے لگا، اور وہیں وہ جکڑا گیا، پیچھے والے بھاگ گئے، اور آپ جب تک اتحیات میں اتحیات پڑھتے رہے وہ چیختا رہا رحیم رحیم رحیم۔ وہ جادوگر حیران کہ ہمارا استاد گرو جو ہے وہ رام کے بجائے مسلمانوں کے رحیم کو پکار رہا ہے۔ ان ساروں نے بھی اس کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ یہ ایسا پست ہو گیا ہے، اور پرتھوی راج بڑا پریشان ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا جادوگر۔ تو آخر آپ نے سلام پھیرا تو اس کی طرف یوں مڑ کے دیکھا تو ایک دم وہ نیچے گر۔ ساتھ اسی طرح چیلے لے کے نکلا اور پڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ کر اس نے یوں عمل کیا، یوں سیڑھیاں بن گئی، اور اس نے سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کیا، اور آخری سیڑھی پہ چڑھ کے اعلان کرنے لگا کہ میں یہاں سے آسمان پہ جا کے آگ بن کے تم کو بسم کر دوں گا، یا چلے جاؤ یا جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب وہ اوپر اڑا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جو ہے اپنے جوتے یوں پھینکے اور فرمایا جاؤ اس کو مار کے نیچے لاؤ۔ اب اس کو جوتے یوں پڑنے لگے اور وہ ظاہر ہوا، اس نے چیخنا شروع کیا کہ میرے اس جادو کا توڑ کوئی دنیا کا نہیں کر سکتا تھا، مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا بادلوں میں سے، لیکن آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، عبداللہ صخرائی اس کا نام رکھا گیا، اور آج بھی اس کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس طرح اب آخری جو بات ہوئی، آپ نے پرتھوی راج کو کہا پرتھوی راج تو جکڑا جائے گا اور پست ہو کر تو باندھ کر لے جایا جائے گا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ابھی آپ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا اور اسے پہلے کہا تھا کہ ایک درویش یہاں آئے گا اور اس سے ٹکر نہ لینا ورنہ تیرا تخت ختم ہو جائے گا۔ اب پرتھوی ادھر شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر تیار کیا، ادھر بددعا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور شہاب الدین غوری کو خواب میں آپ کا چہرہ دکھایا گیا اور آپ اسے ترغیب دے رہے ہیں آؤ اس طرف۔ اب وہ شہاب الدین غوری چلا وہاں سے لاہور پہنچا، لاہور سے اس نے تبلیغی لیٹر لکھا کہ کلمہ پڑھ لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پرتھوی راج نے کہا جی نہیں۔ اس کے بعد وہاں سے لشکر آیا، 1.25 لاکھ کا لشکر تھا، 1,07,000 مسلمان تھے اور 6 لاکھ پرتھوی راج کے ساتھ اور راجہ مل کے لشکر بن گیا تھا۔ آخر شہاب الدین نے اس کو گرفتار بھی کیا، یہ پورا علاقہ فتح بھی کیا، اور اس کو پرتھوی راج کو غزنی لے کر گیا، اس کی آنکھیں نکالی اور اس کو پھر اذیت ناک طریقے سے اس نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا صوفیاء کی برکت سے الحمدللہ 90 لاکھ بندہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے بر صغیر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کو بڑی مختصر بتائی ہے، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ کو۔